آج میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے آپ جلد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ سے ایک بات میں نے کہی تھی اور اس کو آپ ایک کی پوائنٹ بنا لیجئے کہ ہمیں سالوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، ہفتوں کا نہیں، گھنٹوں کا نہیں، لمحوں کا استعمال جاننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک کی اسٹیٹمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ میں. ہمیں لمحوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ صرف استعمال نہیں بلکہ بہترین استعمال سیکھنا ہے. اور بہترین استعمال کے لیے ہمیں پھر بہترین کام آنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے کہ بہترین کام کون سے. تو یہاں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی زندگیاں بہترین طریقے پر آرگنائز کر لیں، جس سے وہ اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا کے گئے. ایک بزرگ کہتے ہیں اگر ایک دن میں اپنے کسی ذکر میں کوئی کمی کر دوں تو پھر ممکن نہیں کہ اگلے دن اس کمی کو پورا کر سکوں، کیونکہ اس دن کا نامہ اعمال اس چیز کے بغیر چلا گیا، خالی. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہر دن ایک خالی صفحہ ہے ہماری ڈائری کا جو روزانہ ہمیں ملتا ہے. گویا ہر روز صبح سب کو ایک خالی پیپر مل جاتا ہے شام تک کے لیے یا اگلی صبح تک کے لیے، جو اس کے اعمال نامے کا کاغذ ہے. ہر روز کی طرح مثلاً آج بھی آپ کو آپ کے اعمال نامے کا کاغذ ملا ہوا ہے، جس پر صبح سے لے کر رات تک کے آپ کے سارے کام ریکارڈ ہوتے ہیں. کیا کیا آپ نے سب لکھا جاتا ہے. وَكُلُّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی چلی جا رہی ہے. ٹھیک، لمحہ لمحہ اس میں شو ہو رہا ہے کہ آپ نے کہاں گزارا، چاہے مختلف رنگوں سے یا مختلف ڈیزائنوں سے. یا اس صفحے کو آپ اپنا دن سمجھ لیجئے، ایک یہ اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیجئے. یہ صفحہ ہے ایک، اس میں مختلف رنگ لگے ہوئے ہیں، مختلف لکیریں ہیں، مختلف رنگ ہیں. کہیں ایک رنگ ہے، کہیں دوسرا ہے، کہیں تیسرا ہے، کہیں پورا ہے، کہیں آدھا ہے، کہیں کٹا ہوا ہے، کہیں ایک طرف کو جھکا ہوا. آپ سمجھیے کہ یہی آپ کے سارے دن کے کام ہیں. اس طرح اپنے دن کو آپ شو کر سکتے ہیں، یا آپ مثلاً مختلف جگہوں پر مختلف کلرز کے ساتھ یا مختلف ڈیزائنز کے ساتھ یا کچھ گیپس چھوڑ کے کچھ خلا، یعنی مختلف کاموں کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں یا رنگوں یا ڈیزائنوں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کی زندگی کا ایک دن. اور جو آپ میں سے آرٹسٹ ہیں وہ اسکیچ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکیچ کر سکتے ہیں آپ. ہر ایک کے اوپر یہ اسائنمنٹ لازم نہیں، لیکن آپ میں سے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ایک ماڈل تیار کر لیں. ایک دن کا نقشہ بنائیں، کس میں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو مختلف رنگوں سے صرف شو کریں. کہیں کالا رنگ لگائیں برے اعمال کے لیے مثلاً، کہیں گرین رنگ لگائیں اپنے معمولات کے لیے، کہیں نمازوں کو شو کریں، کہیں عبادت کو شو کریں، کہیں حقوق العباد کو شو کریں، کہیں اپنے پڑھائی کو. اور ہر ایک کے جیسے رولز ہیں اس کے مطابق اس کے جو گولز ہیں، ایک ڈیلی گولز کی جو لسٹ ہے آپ کی، اس کو آپ شو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب تک ہم اپنے اہداف مقرر نہیں کرتے، اپنے گولز متعین نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے اوقات یا ہمارا ٹائم ایٹ رسک ہے، نقصان پر ہے. جلد از جلد اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنا کر سامنے رکھ لیں کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے آپ کو، کون کون سے قرضے چکا دینے چاہیے، کون کون سے حق ادا کر دینے چاہیے، کون کون سے فرائض پورے کر لینے چاہیے. اور بائی دا وے وقت کون سا ہے وہ موت کا، کیا ٹائم ہے، ٹائم لمٹ کیا آپ کے پاس، لمحے کا نہیں پتا، اس لیے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو اپنا آپ حساب کرنا ہے. کیا ٹاسک ہے میرے، کیا اسائنمنٹس ہیں میری، کیا ذمہ داریاں ہیں میری، کیا فرائض ہیں میرے، کیا امنگیں ہیں، کیا آرزویں ہیں، کیا گولز ہیں، اہداف ہیں، زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں. تو سب سے پہلے تو قرض اور فرض کی لسٹ بنائیے، مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھ پہ قرض کیا ہے، یعنی ذمہ داری کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ مزید کیا چاہتے ہیں، خواہشات کی لسٹ بنا لیں، امنگیں، آرزویں، ٹھیک ہے نا، ان کی آپ لسٹ بنا لیں. اچھا، پھر کچھ چیزیں تو سالوں میں ہوگی. ٹھیک، مثلاً عبداللہ بسفر ایک بہت اچھے قاری ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں، جیسے ہمارے یہاں بچے کہتے ہیں ہم پائلٹ بنیں گے، کوئی ڈاکٹر بنیں گے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے، تو ان کا میں اپنی زندگی میں 1 ملین لوگ حافظ بناؤں گا. ملین جو 10 لاکھ ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر یہ گول بنائے اور وہ کہ کل میں اپنا گول پورا کر لوں،
یہ نہیں ہو سکتا. کچھ گولز ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ لمبی عمر تک چلیں گے اگر آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی. ڈپینڈ کرتا ہے تو اللہ کی مرضی، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. کچھ آپ کے گولز ایسے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پھر دیکھنا ہوگا. پھر ایک اور حیثیت سے کہ جو آپ کے رولز ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ کے گولز ہوتے ہیں. آپ کا رول کیا ہے؟ مثلاً ایک سب سے اہم رول اس وقت آپ کا کیا کہ آپ ایک طالب علم ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے اور بھی رولز ہو سکتے ہیں، مثلاً آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک مثلاً ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں. اس کے مطابق آپ کو اپنے گولز جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں. اگر آپ اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے گولز متعین کر لیں کچھ، کہ آپ کو ہر روز کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے، اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ میرا ڈیلی ہوم ورک یہ ہے، میرا روز کا کام یہ ہے. ان گولز میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر آپ کے سامنے ہوں گے گولز، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ آپ ان میں سے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ابھی کتنا کام آپ نے کرنا ہے. تو ان گولز کو بھی آپ اپنے اس کلر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کلرز کے ساتھ کہ یہ آپ کے ہائی امنگیں ہیں اور امیدیں ہیں جو آپ. اچھا، پھر آپ کے کچھ معمولات ہوتے ہیں دن کے، جیسے صبح شام کے آپ ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ کو کرنے چاہیے. اب کیا ہے، آج کے دن آپ نے مثلا صبح شام کی دعائیں کوئی نہیں پڑھی فار ایگزامپل، یا فجر کی نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھے، وہ کیا ہوا، خالی خانہ چھٹ گیا. اب کل کے دن آپ کہیں اچھا میں کل پڑھ لوں گی نا، کیا ہوا آج نہیں پڑھی تھی، وہ آج یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، کوئی اس پہ الزام لگایا، کوئی اس کو بلیم کیا، کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈالی اور کام کوئی نہ کیا. اب یہ جو آج کی آپ کی شیٹ ملی تھی نا، زندگی کا آج کا کاغذ آپ کا ملا تھا، اس میں تو رہ گیا خالی. اب یہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جو میرا ایک دن کا عمل